جو کام 40 سال میں اتحاد تنظیمات مدارس نہ کر سکا وہ متحدہ مدارس کونسل نے صرف 4 سال کے قلیل عرصے میں سر انجام دے دیا۔ دینی وفاق جہاں دینی مضامین کا امتحان لیتے ہیں وہاں ان عصری مضامین کا بھی امتحان لیں گے۔ عصریہ مضامین کو آج کے بعد فیڈرل کا جو نصاب ہوگا اس نصاب کو ہمارے جو دینی بورڈ ہیں ان کے نصاب کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو ویڈیو میں ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں یہ مدارس کی دنیا میں اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بڑی حوصلہ افزا ویڈیو ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پوری ویڈیو کو ضرور سنیے گا۔ 17 فروری کو IBCC اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ یہ میٹنگ مدارس دینیہ میں اور دینی طلباء جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہیں ان کے لیے بڑی حوصلہ افزا یہ میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں کیا ہوا اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ردات سناتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مدارس دینیہ کے اندر اسناد کا نام رائج ہوتا ہے وہ عامہ، خاصہ، عالیہ اور عالمیہ کے جیسے نام ہیں۔ اب عامہ اور خاصہ یہ میٹرک اور FA کے برابر کی اسناد ہیں، جبکہ ان کی ایکولنس لینے کے لیے ہمارے طلباء کو بڑی شدید قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس طالب علم کو پہلے عامہ کا امتحان پاس کرنا ہے، امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے آ کر اپنے متعلقہ بورڈ سے اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے، ویریفیکیشن کے بعد ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے IBCC کی ویب سائٹ سے ٹائم لینا ہے، ٹائم لینے کے بعد فزیکلی IBCC کے اندر اس نے جانا ہے۔ تب جا کر ان سے ٹائم ملنے کے بعد انہوں نے یہ اپلائی کرنا ہے کہ ہم یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں میٹرک کی ایکولنس لینے کے لیے۔ وہ پھر ایک اجازت دیتے ہیں، ایک فارم دیتے ہیں کہ آپ نے ان لازمی مضامین کا امتحان دینا ہے۔ اب طالب علم انتظار کرتا ہے کہ کب یہ امتحان آئے گا اور میں ان لازمی مضامین کا امتحان دوں گا۔ 6 ماہ بعد یا سال بعد جب بھی وہ ایگزام آئے گا تو اب طالب علم نے اس امتحان میں اپیئر ہونا ہے۔ امتحان پاس ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو سپلی لگے گی، دوبارہ اپیئر ہوگا۔ پاس کرنے کے بعد طالب علم پھر سے IBCC کا چکر لگائے گا اور اس کے بعد اس کو ایک ایکویلنس لیٹر جاری کیا جائے گا، جو کہ بڑا شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور اس سے ایک اور مشکل یہ پیش آتی تھی کہ یہاں پر 2 کام ہو رہے ہیں کہ ہم ایک طرف سے ایک سند لے کر جاتے ہیں جبکہ یہ بھی ریاستی بورڈ ہیں، اور دوسری طرف ہم عصریہ مضامین کے لیے ایک علاقائی بورڈ کے پاس جا کر عصریہ کے 2 مضامین پاس کرتے ہیں۔ اس بات کے اوپر ہمارے جو پہلے 5 وفاق جو بہت عرصہ دراز سے 40 سال سے پاکستان میں مدارس دینیہ کی تعلیم کو ڈیل کر رہے ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس، یہ ان کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے۔ ان کی بڑی کوشش تھی اس سے قبل جو عرصہ 20-25 سال سے اس سٹرگل کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ عامہ کو میٹرک کے برابر قرار دے دیا جائے اور طالب علم کو دوبارہ اس پروسیس میں سے ایگزامینیشن پروسیس میں سے نہ گزرنا پڑے۔ الحمدللہ 2021 میں DGRE وجود میں آتا ہے، ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن، جس نے پاکستان بھر کی دینی تعلیم کو قومی دھارے میں لے لیا، اور اس کے بعد ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں دینی مدارس اور جو 10 نئے وفاق جو وجود میں آئے ان وفاقوں کی سرپرستی اس وقت وہ DGRE کر رہا ہے۔ DGRE ریاست کے جو ریاستی ادارے ہیں، جو ڈیفرنٹ محکمہ جات ہیں جیسے IBCC اور HEC اور دیگر بہت سارے ادارے، وزارت تعلیم وغیرہ، ان کے ساتھ ان نئے وفاقوں کی کورسپونڈنگ کروانے میں اور برج اپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اب پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ خبر دے دوں کہ جو 17 فروری کو IBCC کے ساتھ DGRE نے میٹنگ کروائی، اگرچہ نئے وفاقوں کے ساتھ اس سے قبل DGRE کی میٹنگز اس ٹاپک کے اوپر ہو چکی تھیں، لیکن یہ بہت بڑا قدم تھا کہ DGRE نے IBCC کے ساتھ مختلف میٹنگز کرنے کے بعد وہاں ان کو اس قابل کر دیا تھا کہ وہاں بیٹھ کر ڈسکشن کے بجائے صرف اصولی فیصلہ جات کیے گئے، اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی جس میں عصریہ مضامین کو آج کے بعد فیڈرل کا جو نصاب ہوگا اس نصاب کو ہمارے جو دینی بورڈ ہیں ان کے نصاب کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ دینی وفاق جہاں دینی مضامین کا امتحان لیتے ہیں وہاں ان عصری مضامین کا بھی امتحان لیں گے، اور اس کے بعد ٹرانسکرپٹ اس کا دینی بورڈ کی طرف سے ہی جاری ہوگا،
اور اسی ٹرانسکرپٹ کو IBCC جسٹ ایک سٹیمپ لگا کر اس کو ایکول قرار دے دیں گے۔ طالب علم کو اس پورے جھنجھٹ میں سے جو ویڈیو کے شروع میں نے ذکر کیا اس میں سے اب گزرنا نہیں پڑے گا۔ تو الحمدللہ میں اس جگہ پر یہ جملہ تحدیث نعمت کے طور پر کہوں گا کہ جو کام 40 سال میں اتحاد تنظیمات مدارس نہ کر سکا وہ متحدہ مدارس کونسل نے صرف 4 سال کے قلیل عرصے میں سر انجام دے دیا، اور آج یہ خوشخبری ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد یہ قانون بن کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن کیونکہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی تھی تو ہم نے چاہا کہ ہم تمام مدارس کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں کہ آج جو DGRE کی طرف ہم آپ کو لے کر جا رہے تھے رجسٹریشن کے لیے، اور جس کے لیے ریاست میں ایک بار کوشش کی گئی اور اس کے بعد ریاست سے ان مدارس کو ہٹانے کے لیے اور وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن سے ہٹا کر دوبارہ پرانے سیکیورٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کرانے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم یہ ڈیفرنس بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ DGRE یعنی ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن نے اپنی قیادت کا حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے جو کام کئی سالوں سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے ان کاموں کو کرنے میں برج اپ کیا ہے اور ان نئے وفاقوں کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا ہے۔ تو الحمدللہ میں اس لیے تمام مدارس دینیہ سے یہ درخواست بھی یہاں پر کروں گا کہ آپ کا کام تعلیم دینا ہے اور آپ کا کام وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے، تو آپ DGRE کی طرف آئیں تاکہ ہم سب مل کر اس کام کو آسان بنائیں۔ اور اس کے بعد دوسرا ہدف ہمارا خاصہ کا FA کی طرح کا ہوگا، اور اوپر عالیہ اور عالمیہ کی بیس پر BS لیول کے اوپر کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ 6 کریڈٹ آورز لگا کر تاکہ BS کی الگ سے بھی ان کو ڈگری ملے۔ یہ ساری چیزیں DGRE کے ساتھ پروسیس میں ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ ورکنگ جاری ہے۔ یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ ایک اور بھی ان کی طرف سے جو خوبصورت رائے آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم الیکٹیو مضامین کے طور پر جو سائنس کے مضامین ہیں ان میں سے کوئی مضمون اپنے نصاب کا حصہ بناتے ہیں، فار ایگزامپل میتھ کو بناتے ہیں، کیمسٹری فزکس کو بناتے ہیں، تو ہمارے بچے انجینئرنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بایو کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ہمارے یہی بچے آگے میڈیکل سائنس کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جس کو میں آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو مختلف تعلیمی معیارات تھے ان کو یہ ختم ہو رہے ہیں الحمدللہ پاکستان کے اندر، اور یکجا تعلیمی نظام رائج ہو رہا ہے، اور مدارس دینیہ بھی اب اسی لیول کے اوپر آ گئے ہیں جس لیول کے اوپر عصریہ کے سکولز اور کالجز چل رہے تھے۔ تو انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ آپ ان کے مقابلے میں نہیں بلکہ ان سے بہت آگے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔